اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک قرآنی عمل پیش کر رہا ہوں۔ یہ قرآنی عمل مختلف مسائل کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی میں بے شمار مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا جس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد ان کی اولاد امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت باقر علیہ السلام اللہم صلی علی وآل محمد، حضرت علی مشکل کشا شیر خدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کو 40 دن کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو۔ تکلیف سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایون یہاں تک کہ آپ چلتے ہوئے آپ کا تسمہ بھی کھل جائے تو سمجھ لیں آپ کا یہ گناہ جھڑتے ہیں، اور اللہ میاں آپ کو جان کر یہ ٹینشن میں رکھتا ہے تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ آپ کے گناہ معاف کرتا رہے۔ مثلا کہ جاتے ہوئے کسی بچے کو چوٹ لگی، آپ کو ٹینشن ہو گئی، تو یہ ٹینشن اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کے گناہ اللہ نے جھاڑنے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں چلتے چلتے، آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، آپ پیدل لے کے جا رہے ہیں، اس کو آگے ٹھیک کروانا ہے، یا گاڑی خراب ہو گئی، تو یہ آپ کو ٹینشن ملنی تھی۔ وہ اس لیے ملنی تھی کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی ٹینشن جو ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ کے گناہ مطلب یہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اوپر سے سبحان اللہ آپ استغفار کی تصویر پڑھتے ہوں تو آپ کے گناہ تو اور سے اور بھی معاف ہو جائیں۔ تو یہ قرآن جو اس سے مطلب اب کبھی بھی کسی بھی مشکل حالات میں آپ مایوس نہ ہوا کریں اللہ سے۔ وقتی طور سے مشکلات آتی ہیں، وقتی طور سے پریشانی آتی ہیں، لیکن یہ وقتی طور سے ہوتی ہے اور اللہ میں اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ لیکن اللہ سے دعا مانگتا کرے، اللہ کے قریب رہا کرے، اللہ سے اپنے فریاد کیا کرے، اور پھر قرآن کا سہارا لیا کرے۔ قرآن میں ہر چیز کا آپ کو مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں، رزق کے لیے مل جائے گی، زندگی سکون کی کیسے گزرے گی، گھر کی پریشانی کیسے، یعنی ہر چیز قرآن میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ قرآن کا سہارا لیا کریں اور قرآن کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، اس میں شک نہیں ہے۔ سوائے وہ مسائل جو اللہ میاں نے آپ کے تقدیر میں لکھے ہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ خود اس کو معاف کرے گا۔ قرآن ہمارے لیے مشکل کشا ہے، اور قرآن میں ہر تر اور چیز کا ذکر ہے، خشک اور تر چیز کا اسی قرآن میں ذکر ہے۔ یہ آپ کے ہر مسائل کو حل کرے گا۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس کی طرف آتے نہیں۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ اردو کا ترجمہ پڑھ لیں قرآن شریف کو، تو آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ اب دعائیں اپنے آیت سورۃ نور پڑھتا ہوں یا سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی عربی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ اردو میں ترجمہ کر کے پڑھ لیں تو آپ کو ہر چیز یاد آ جائے گی، ایسی یاد آ جائے گی جیسے آپ پکچر دیکھ کے ہر چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے۔ آپ دفعہ یہ کر کے تو دیکھیں آپ کہ ایک دفعہ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو ترجمے کو اچھی طرح غور کر کے پڑھیں تو آپ کو ہر چیز پتہ چل جائے گی۔ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا یا یوسف کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو ایک اپنی زبان میں اس کا مزہ آئے گا۔ جناب عربی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو آج میں کچھ اس کا قرآن سے آپ کے مسائل کے حل کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کے قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی، قرض کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، قرض خواہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، اور یہ مطلب کہ اس کو آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ لیں۔ اور اگر مطلب یہ اس کو کوئی کسی نے آپ سے قرض لیا ہے اور وہ واپس نہیں دے رہا، تو جب بھی آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد نماز عشاء 313 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، کہ 313 پڑھیں گے اور اس نیت سے دعا مانگیں گے اللہ میں جس کو میں نے قرض دیا وہ میرا قرض واپس دے دے۔ اور اسی طرح اگر غریب اور مطلب غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آمدنی کم ہے، ایکسپینسز زیادہ ہیں آپ کے، تو آپ اس کو یہ اپنے بعد نماز عشاء 100 مرتبہ آپ اس کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 پڑھ لیں۔ اور یہ اصول
مرتبہ کے لیے بھی ہے، الیکشن میں جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر، وکیل اور اس کو اپنا دکاندار، سب کے لیے یہ ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، لوگ ان کی طرف راغب کریں، لوگ ان کو آمدن دیں، لوگ ان کو کام دیں۔ اگر آپ مطلب اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو مطلب بجلی کا ہو گیا، گیس کا ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو پھر آپ کو لوگ خود ہی آ کے آپ کو کام دیا کریں گے اور آپ کے کاروبار بڑھ جائے گا۔ اسی طرح آپ جو آپ سمجھتے ہیں کہ قید میں ہے، وہ قید سے رہائی کے لیے اگر آپ اس کو کوئی عزیز اللہ نہ کرے آپ کا ہو یا اور کوئی واقف کار ہو قید میں ہو، تو اس کو صورت نساء کی آیت نمبر یہ 75 ہے، اس کو بعد نماز عشاء 100 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کے اللہ میں ایسے اسباب پیدا کرے گا، وہ جیل سے مسئلہ کہ اس کی رہائی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی میری بہن کے یا میری بیٹی کے خامد اس کو توجہ نہیں دیتا، خامد مطلب میاں بیوی ہیں اور خامد اس کی طرح راغب نہیں ہوتا، وہ اس کو باہری دل لگاتا ہے، باہر ہی رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 100، سورۃ مائدہ آیت نمبر 100، اس کو روزانہ 313 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے، اور 40 دن تک اس کو پڑھنا ہے اس نے، اور اس سے یہ ہے کہ اپنا خامد گھر پہ توجہ دے گا انشاءاللہ تعالی، اور اپنا جو مطلب کہ آپ کو پریشانی ہے شوہر کی، وہ آپ کی اس سے دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ مطلب کہ اس کو ویسے تو پانی میں پڑھ کے پلا دیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ پانی میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر اگر اس کو ویسے ہی اس کی فوٹو میں پڑھ لیں، یا تصور میں لا کے اس کو کہہ دیں گے مجھے میرے شوہر سے کی طرف، میرے شوہر کو میری طرف راغب کر دے، اس کے لیے ہے۔ اور اگر اسے اپنا کاغذ پہ لکھ لیا جائے اسی آیت کو، اس کو کاغذ پہ لکھ لیا جائے 313 مرتبہ، اور اس کو پانی میں مطلب یہ ڈال کے پلا دیا جائے، ٹھیک ہے، نہیں پلا سکتے تو میں نے کہا نا اس کو فوٹو پہ پڑھ لیا کریں، اور آخر اس کو معاف کیجیے، اور اس کو جب 40ویں دن آپ نے اس کو مکمل کر لینی ہے، تو اس کو آپ کسی پیپل کے پتے پر اسی آیت کو لکھ کے وہ کسی کاغذ میں لپیٹ کر اس کے نیچے لکھیں، شوہر کا نام لکھیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو گھر کی داری کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو گھر سے محبت کرنی چاہیے، تو آپ پیپل کے پتے پہ لکھ کر کسی کاغذ میں بند کر کے اس کو پانی میں آخری دن بہا دیں، آپ دیکھیں گے وہ کتنی جلدی آپ کی طرف راغب ہوگا، اور جو آپ کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔